بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله رواہ البخاری۔ محترم حضرات، محرم الحرام کے مہینے میں جہاں بہت ساری خرافات انجام دیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک بہت اہم برائی جو اس مہینے میں ہوتی ہے، اہل بیت سے عقیدت اور محبت کے نام پر دیگر صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور نعوذ باللہ ان کو کافر قرار دیا جاتا ہے، ان کو گمراہ بتایا جاتا ہے اور بہت سب و شتم کرتے ہیں صحابہ کرام کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ صحابہ اللہ کا انتخاب تھے اللہ کی طرف سے، اور دین اسلام کے لیے ان کی بے مثال قربانیاں ہیں، اور یہ دین جو ہم تک اپنی اصلی شکل میں پہنچا ہے، جس دین پر بڑی آسانی سے ہم عمل کر رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصار سے، انصاری صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان سے محبت کرنے والا مومن ہے، مومن ہی ان سے محبت کرے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، اور ان سے بغض رکھنے والا منافق۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی علامت انصاری صحابہ سے محبت کرنا ہے، اور نفاق کی علامت، منافق کی نشانی، انصاری صحابہ سے بغض رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ انہ لاحد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ کہا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے لیے یہ وصیت تھی کہ مجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور مجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما عادت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ تو اس نے کہا کہ بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا انت مع من احببت، جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن آخرت میں تو انہی کے ساتھ رہے گا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمانے اسلام میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا آخرت میں۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَن نَّكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ میں بھی انہی کے ساتھ رہوں گا، بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، کہتے ہیں کہ اگرچہ میرے پاس ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا عمل تو نہیں ہے، ان جیسی نیکیاں تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے میں چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو صحابہ کرام سے محبت یہ ضروری ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ دین اور ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق اور سرکشی کی علامت۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حب ابی بکر و عمر سنہ،
کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ سنت ہے؟ کہا لا فریضہ، کہا سنت نہیں بلکہ فرض ہے، ہر مومن پر ضروری ہے کہ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔ اور حضرت امام مالک بن انس کہتے ہیں کان السلف یعلمون اولادہم حب ابا بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے، جیسے قرآن مجید کی سورتیں اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، ویسی ہی اپنے بچوں کے دلوں میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاتے تھے کہ یہ بزرگ صحابہ ہیں، دین اسلام کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، تم ان سے محبت کرو، ان کی قربانیوں کو یاد رکھو، ان صحابہ کی سیرت پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے جیسا ایمان لاؤ، ان کے جیسا اخلاق اپناؤ۔ تو سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر اور صحابہ سے محبت کو سکھاتے تھے جیسے اپنے بچوں کو قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دنیا ہی میں، صحابہ کرام کا طبقہ یہ واحد طبقہ ہے اس روئے زمین پر کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کی رضامندی، ان کی مغفرت اور ان کی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سے کہا یہ عملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اب تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو ایسی سی بشارتیں صحابہ کے لیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔